ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر تمہیں حاجت نہ ہو، تم غنی ہو، فلیستعفف، تو کھانے سے یتیم کے مال سے بچتے رہو۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے اور سمجھنے کی ہے کہ غنی کس کو کہتے ہیں، غنی کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہی لفظ میں یہی بات ہے کہ غنی اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب کو پہنچ جائے، جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا وہ غنی ہے۔ اب صاحب نصاب کو بیوہ عورت بھی پہنچ سکتی ہے، یتیم بچہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ آیا کہ اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بیوہ عورت ہے لیکن صاحب نصاب ہے، یتیم بچہ ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ بیوہ ضرور ہے لیکن صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کی کیا مقدار ہے؟ جس کے پاس زائد از چیز 52.5 تولے چاندی کے برابر نصاب پہنچ جاتا ہے، یعنی 1,33,000 اور کچھ رقم، اس موجودہ ابھی آج کل کے حساب سے جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا اتنی رقم کی چاندی یا سونا زیورات موجود ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ صاحب نصاب ہے، اب اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اس پر قرض بھی نہ ہو، اگر اتنا قرض دینا ہے تو پھر تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ نہیں لگتی، چاہے وہ بیوہ عورت ہی کیوں نہ ہو یا یتیم بچہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور جو صاحب نصاب، یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب لکھی، مایا ایک آدمی صاحب نصاب کو نہیں پہنچتا، بیوہ عورت ہے لیکن یہ اس کے پاس اضافی رقم نہیں ہے، مگر اس کے پاس اضافی چیزیں ایسی ہیں، چارپائیاں ہیں، کپڑے بہت اضافی ہیں، برتن بہت اضافی ہیں، گھر کی ضروریات سے بہت چیزیں ایسی اضافی ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب کو تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ مایا کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرات بڑی احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی چیز رکھو جو سال کے اندر استعمال ہو جائے ایک مرتبہ۔ تو ہمارے ہاں تو بہت سارے برتن ایسے ہوتے ہیں جن کو سالوں سال پڑے رہتے ہیں لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو جب نصاب کو دیکھنا ہے تو ان برتنوں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان کپڑوں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان بستروں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان چارپائیوں کو بھی گننا ہوتا ہے جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوتی، پورے سال میں استعمال نہیں ہوتی۔ تو یہ زائد از چیزیں ہیں۔ اگر ومن کان